تاخیر دعوت دوں گا مفتی فداء الرحمان صاحب کو کہ وہ ادارے خیال کریں۔ مفتی فداء الرحمان صاحب۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں مقررین حضرات نے لب گشائی کی ہے۔ یقیناً ان کی موجودگی میں یا ان کے سامنے یا ان کے بعد کچھ کہنا یہ بغیر ضرورت والی بات آ جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل نہ کر سکیں، اس لیے کہ میری اور آپ کی جو بنیاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کہ جسد واحد ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے، تو سب سے پہلا میرا اور آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کا یہ جو دور چل رہا ہے، سیاست کا دور چل رہا ہے، اب میرے جیسا بندہ مسجد کا امام و خطیب اگر اسٹیج پہ کھڑے ہو کر سیاست کی بات کرتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب مولوی کا کیا کام ہے، لیکن یاد رکھیے مولوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر جہاد کے لشکر بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے فیصلے کیے، تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے کے سارے سیاست کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور انہیں سیاسی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کیوں نہ کہوں کہ آج کے مولوی کو سیاسی ہونا چاہیے، اور آج کا مولوی اگر سیاست میں نہیں آتا تو ہوتا یہ ہے کہ 2 نمبر لوگ آ کر وہ سیاست کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ چکے ہیں، جو لوگوں کے حقوق کے اوپر بھی قبضہ کر چکے ہیں، لوگوں کو ان کے حقوق دے بھی نہیں رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ ہماری سب سے جو بڑی ناکامی ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہم نے اپنا ووٹ اندراج نہیں کیا۔ اگر میرا ووٹ ہے تو میری گھر والی کا نہیں ہے، میری بیٹیوں کا نہیں ہے، میرے بیٹوں کا نہیں ہے۔ گویا کہ ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد رہتے ہیں تو ان 10 میں سے صرف ایک کا ووٹ ہے، تو ایک ووٹ کے ساتھ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے آپ اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں۔ جب آپ کے ووٹ کا اندراج ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اتنے مضبوط چٹان کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی میدان میں کھڑے ہو کر آپ اپنی قوم کے لیے بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہزارہ وہ سرزمین ہے جو ہریالی سے بھرپور ہے۔ جس طرح ہزارہ ہریالی سے بھرپور ہے، اسی طریقے سے ہزارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا فرد ہمیں دیا ہوا ہے جو ہر لحاظ سے قابلیت رکھتا ہے۔ ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو وہ ہونا چاہیے کہ صرف صوبہ ہزارہ کے لیے ہم میدان میں نہیں آئیں، بلکہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ المسلم کجسد واحد، کہ مسلمان سارے کے سارے جس میں واحد کی مانند ہیں، تو مجھے اور آپ کو میدان میں اتر کر اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ دنیا جہاں کا جو بھی مسلمان ہو ہم ان کے خدمتگار بن کے میدان عمل میں کود پڑیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔